اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ بحول تعالیٰ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عالم ارواح کی جو مخلوق ہے، روح، عشق، خیال، تو عشق اور محبت بھی مخلوق ہے، تو اس کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لا الہ الا اللہ، لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے، اور الا اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پن کی تصدیق کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے کہ اب یہ جو مخلوق ہے اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ عالم ارواح کی مخلوق کا ٹکاؤ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت میں ہوتی ہے لیکن مشاہدے میں نہیں ہوتی، یعنی کہ ریالٹی میں یہ ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اس کا ایگزسٹنس ہے لیکن یہ نظر نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ دکھاؤ محبت کہاں ہے؟ وہ دکھا پائیں گے؟ نہیں دکھا سکتے، حالانکہ اس کا وہ حقیقت میں ہے، محبت حقیقت میں ہوتی ہے مگر وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے روح ہے، روح اگر جسم میں ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے، انسان زندہ ہوتا ہے۔ جانور کے اندر اگر روح ہو تو وہ زندہ ہے مگر وہ نظر نہیں آئے گی۔ چاہے آپ سکین کروا لیں یا کوئی بھی ٹیسٹ کرا لیں، وہ کسی میں نظر نہیں آتی۔ تو اس کی حقیقت ہے مگر یہ نظر نہیں آتی۔ اب لوگوں نے عشق اور محبت کو بھی معبود بنا لیا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ محبت کی پرستش نہیں کرنا ہے۔ محبت کے اندر جو الوہیت پر ہم ڈال دیتے، اب ہمیں بندگی، ہمیں عبادت کا ڈیفینیشن کیا بتایا گیا؟ عجز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی۔ تو اب ہم کیا کرتے؟ کسی کے سامنے جو ہے عجز و انکساری کر لیتے، ٹھیک ہے؟ تو جس سے ہم محبت کرتے، محبت کے سامنے بھی ہمیں یہ نہیں دینا ہے۔ ادب الگ چیز ہے، ماں باپ سے محبت کرنا ایک ادب کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم ماں باپ سے محبت کرتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رضا ربی فی رضا والد، والد کی رضامندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سب چھوڑ دیے، ہم کیا کرتے؟ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے مگر انہیں راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم محبت کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رغبت کو محبت کہتے ہیں، رغبت کو محبت کہتے ہیں۔ اب رغبت کسے کہتے ہیں؟ کسی سے رغبت ہونا یعنی متوجہ ہونا، متوجہ ہونا، توجہ کرنا۔ کیا توجہ کرنا؟ کہ محبوب راضی رہے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو، دل کی نگاہوں سے اس پر نظر رکھنا، دل کی نگاہوں سے اس پر نظر رکھنا، اور یہ مانیٹر کرنا ہے کہ وہ ہم سے راضی رہے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔
تو یہ فارمولا جو ہے ہم جس کسی کو بھی دے رہے ہیں ہم ان سے محبت کر رہے ہیں. اگر یہ ہم اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں تو یعنی کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم یہ ہمارے بھائی بہنوں کو دیتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم یہ فارمولا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو بندوں سے محبت کرتے ہیں ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو اس میں کیا ڈفرینس ہونا چاہیے؟ جو ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے اور وہ دین کی تحت ہوتا ہے. اگر ہم دین کے تحت اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تب وہ بھی دین میں شامل ہو جاتا ہے. اور اگر اب فار ایگزامپل اگر ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کو راضی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو ہم راضی رکھنے کے لیے ان کو ٹی وی دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے صبح سے شام تک، ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے صبح سے شام تک. اگر وہ اس میں راضی ہو رہے ہیں تو ہم ان کو یہ کام کرنے دیں گے؟ نہیں. بلکہ اگر ہمیں سچ میں ان سے محبت ہے تو ہم کیا کریں گے، ان کو ایک ٹائم سے تھوڑا کھیلنے دیں گے، تھوڑا پڑھائی کرنے دیں گے، تھوڑا اللہ سے محبوب کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. تو اگر ہم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا حق یہ ہوگا کہ ہم انہیں جہنم سے بچائیں. حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم سے بچانا ہے دراصل اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ انہیں جہالت سے بچانا ہے. جہالت سے کس طرح بچاتے ہیں؟ علم لا الہ الا اللہ سے. جب بندے کے پاس علم لا الہ الا اللہ آئے گا تو وہ جہالت سے بچے گا، وہ جہنم سے بچے گا. تو ہم اگر اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم انہیں جہالت سے بچائیں، انہیں ہم جہنم سے بچائیں. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کیا ہے؟ رغبت ہے. رغبت یعنی کہ متوجہ ہونا، توجہ کرنا. کیا توجہ کرنا؟ کہ ہمارا محبوب راضی رہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ ہیں نا محبوب کو خدا مان لیتے ہیں، عشق کو کیا کر رہے؟ معبود بنا لے رہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کی وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اور حکم دیا کہ یہ کتاب جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کی تعلیمات کو سنو. تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانتے نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اور ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ وہ لوگ مانتے نہیں تھے کوئی بھی بات کو. ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جب تورات ان پر نازل ہوئی تو وہ کیا کہتے؟ وہ سنتے مگر وہ مانتے نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سختی کی تب بھی وہ ماننے سے انکار، وہ بہت ہی بد اعمال تھے. تو یہاں پر اس کی تفسیر سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں یہود کے ایمان کے دعوے کی ترغیب تفصیل سے پیش کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بہت بڑھ بڑھ کر کرتے ہیں، اور لیکن ہم کو
اور سب دنیا کو اس کی حقیقت معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اس کا دعویٰ تو کرتے لیکن اس کی حقیقت ہم کو معلوم ہے۔ ذرا اس واقعے کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے سامنے تورات پیش کی اور طرح طرح کے معجزات دکھلائے تو تم نے خدا کے نبی اور خدا کی وحی کے ساتھ کس کس طرح گستاخیاں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ کو دکھائے تو آپ نے کس کس طرح گستاخیاں کی۔ یہ جو قوم ہے معجزات کو دیکھ کر مانتی نہیں تھی بلکہ گستاخیاں کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وحی آتی تو اس پر انہوں نے گستاخیاں کی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کس طرح گستاخیاں کی، یہاں تک کہ تورات کو منوانے کے لیے ہم کو تم پر سختیاں کرنی پڑی۔ پھر تم نے سمعنا کے ساتھ عصینا کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سنا مگر مانتے نہیں، ہم نے نافرمانی کی، یہ کہا ان لوگوں نے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہمارے پاس آئے اور تم سے تھوڑی مدت کے لیے جدا ہوئے تو تم نے ہماری عبادت سے منہ موڑ کر بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تھوڑی مدت کے لیے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عبادت سے منہ موڑ لیا۔ یعنی کہ نبی جب سامنے تک تھے، جب تک وہ لوگ ایسا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دین پر ہے، لیکن نبی کے سامنے ہٹتے ہی وہ لوگ نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے اور عبادت سے منہ موڑ لے رہے تھے، کفر کر رہے تھے، نبی کی گستاخیاں کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں جو محبت آ رہی دنیا کی، بچھڑے کی محبت تو ہمارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ سب چیزیں کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کفر کی وجہ سے۔ کفر کیا ہے؟ نبی کی نافرمانی کرنا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نبی ہماری طرف لے کر آتے ہیں ان کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کفر ہمارے ہاتھ پہ آتا ہے۔ تو جب کفر آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے قلوب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو آگے یہاں فرماتے کہ حقیقت میں تو یہود سخت بدعمال تھے، لیکن زبان سے خدا پرستی اور پاک بازی کی ڈنگے مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ دعویٰ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں اور ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو تاکہ اس کے ذریعے سیدھے جنت میں جا پہنچو، کیونکہ ایمان والوں اور پاک بازوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، لیکن یہود موت سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسا دعویٰ کرتے کہ ہم جو ہے بہت پاک باز ہے، ہم خدا پرست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے اور ہم بہت پاک ہے، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں کہ ذرا ان سے کہو کہ موت کی آرزو کرے، موت کی آرزو کرے۔ اب ان لوگ کرتے موت کی آرزو؟ نہیں کرتے وہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کی موت ہو گئی تو انہیں ان کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، انہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے؟ موت کی آرزو نہیں کرتے اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اپنے جھوٹے دعوے کی اس پر وہ لوگ کیا کرتے؟ موت کی آرزو نہیں کرتے۔ اگر وہ لوگ ایمان والے ہوتے سچ میں تو انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا، موت کا خوف نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان والوں اور پاک بازوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ تو یہود کیا کرتے؟ موت سے خوفزدہ رہتے۔ تو اب ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کدھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہمیں موت سے محبت ہے، ہمیں
یا ہم موت سے خوفزدہ ہیں؟ موت سے خوفزدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدعمال ہوتے ہیں، جنہیں اپنے جنہوں نے ابھی ایمان کی تصدیق نہ کی ہو۔ جو ایمان والا ہو وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ جب وہ ایمان والا ہوتا ہے، جب وہ ایمان اس کا پختہ ہو جاتا ہے، تو اسے موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ موت سے نہ ڈرنے کو ایمان والوں کی نشانی بتا رہے ہیں۔ تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ کیا ہم موت سے خوفزدہ ہیں یا ہم موت سے خوفزدہ نہیں ہیں؟ اب ان کا دیکھیں کہ یہود جو ہے وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں سزا بھگتنی پڑے گی، اس وجہ سے کیا ہے، موت سے ڈرتے ہیں۔ یہود اس وجہ سے بھی موت کی آرزو نہیں کرتے کہ وہ سخت دنیا پرست ہے، اس حیات فانی پر مٹے ہوئے ہیں اور اس کو کسی طرح چھوڑنا نہیں چاہتے۔ دنیاوی زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص یہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کی ایک اور وجہ ہے موت کے آرزو نہیں کرتے نا یہ لوگ۔ کس لیے نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ سخت دنیا پرست ہے، دنیا کی پرستش کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس حیات فانی میں، یہ جو حیات ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ فانی ہے، ان کو پتہ ہے یہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، لیکن اس پر مٹے ہوئے ہیں اور اس کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتے، دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور دنیاوی زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے کی، یہ زیادہ حیات فانی کے یہ لوگ چاہتے کہ ان لوگ کی حسرت یہ رہتی کہ یہ 1000 برس جئیں۔ کیا حسرت کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم 1000 برس جئیں، مگر ان کی یہ آرزو بھی فضول ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرض کرو اس دنیا فانی میں کوئی 1000 برس جی بھی لے تو ان کو ایک دن مرنا ضرور ہے، ان کو ایک دن مرنا ضرور ہے۔ عمر کی درازی بدعمالوں کو عذاب آخرت سے نہیں بچا سکتی۔ تو اگر یہ لوگ زندگی کی حرص کرتے ہیں، اگر انہیں 1000 برس دے بھی دیا جائے تو ان لوگوں کو ان کی بدعمالی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان کی بدعمالی پر جو عذاب ہونے والا ہے اس سے کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز غور کرنے کی ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے، یہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کی خواہش کریں۔ اور یہ لوگ کس لیے خواہش کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت ان کے اندر بسی ہوئی ہے، انہیں یہ دنیا کو کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اندر اسی لیے ڈالی گئی ہے کیونکہ یہ کفر کرتے ہیں۔ جب بندہ کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت، دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی ایک حدیث سنے تھے کہ جب بندہ دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں سے تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہے گی تو اللہ کی محبت آئے گی، کیونکہ لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کیونکہ اصحاب الجنہ اور جہنم والے اور جنت والے مساوی نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنہ هم الفائزون، وہ فائز ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اچھائی اور برائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اچھے لوگ برے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی تو
دین کی محبت آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، اگر ہم لا الہ الا اللہ سے مخلوق کی محبت کو نکالیں گے تو الا اللہ سے اللہ کی محبت کا تصدیق ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ سے جب ہم مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کریں گے تو الا اللہ سے اللہ کی الوہیت پن کی تصدیق ہمارے دل میں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت ڈال دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں ڈال دے۔ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ شرط ایمان ان سے محبت، شرط ایمان ان سے محبت، اور شرط محبت کامل ایمان، شرط محبت کامل ایمان، یعنی کہ شرط ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ محبت کرے۔ ایمان کی شرط کیا ہے؟ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہو۔ اور شرط محبت کیا ہے؟ کیا شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی؟ کہ بندہ کامل مومن ہو، کیا ہو؟ کامل ایمان والا ہو، مومن کامل ہو۔ یہ دونوں وائس ورسا ہے۔ جب بندے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو وہ ایمان والا رہے گا، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب میں اللہ عز و جل کی محبت ڈال دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، اولیاء اللہ کی محبت ڈالیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو، تمام اپنے اولاد کو، اپنے بھائی بہنوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، فسبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔